والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل احترام برادران طریقت، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے مرشد گرامی کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں ہم سب کو شرکت کا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن خاص طور پر مولانا ریاض الدین صاحب، میرے محترم معصر اعجاز صاحب اور ان کی جملہ منتظمہ کمیٹی جو اس تقریب کا ہمیشہ اہتمام کرتی ہے، مبارکباد کی مستحق ہے۔ گمٹی والوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چوتھی نسل سے اپنے عہد وفا کو نبھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر کہ آپ ایک وفا کی تاریخ کو رقم کر رہے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا اور تحدیث نعمت کے طور پر کہوں گا اور شکر کے جذبات سے لبریز ہو کر کہوں گا کہ کسر آپ نے بھی نہیں چھوڑی، کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی۔ تعلقات دونوں طرف سے نبھائے جاتے ہیں۔ شاید جو پرانے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ آنکھیں بند کریں تو یہاں بھاٹا موڑ سے انہیں اہل صاحب کی گھوڑی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد و غبار نظر آ جائے۔ گرمی ہو یا سردی، میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ وہ خوشی کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن غمی میں گمٹی والوں کے ساتھ ضرور شریک احوال ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس تعلق کو اسی طرح نسل بعد نسل قائم رکھے، آپ کو بھی نبھانے کی توفیق دے اور میری نسل کو بھی اللہ رب العالمین اس تعلق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، یہ ایک
باصفا، ایک ایسا صوفی جس کے تذکرے ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھے، جس کے تذکرے ہمیں روایات سے معلوم نہیں ہوئے، سنے سنائے تذکرے نہیں ہیں، یہ اس صوفی کی بات کر رہا ہوں جس کو یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ صفات حسنہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرمائی، اور جو آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کی صفات کو ارشاد فرمایا، خدا گواہ ہے اللہ کے فرمان اور محمد الرسول اللہ کے ارشاد کے مطابق ہم نے اس کی عملی تفصیل دیکھی ہے، اس کی عملی تصویر دیکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ صفت خاص کیا ہے؟ کہ وہ زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، اکڑ کے وہ چلتا ہے جس کے دل میں کبر ہوتا ہے، جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، جو دنیا کے نشے میں مست ہوتا ہے، اس کی نخوت، اس کا کبر، اس کی چال سے لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ چلتا ہے تو لوگ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کوئی متکبر شخص جا رہا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یقین کیجئے وہ زمین پر اکڑ کے نہیں، زمین پر جھک جھک کے چلتے ہیں، جھک جھک کے چلتے ہیں۔ اور جس مرد کامل کے حضور میں اور آپ اپنی محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں، آپ میں سے اکثریت کو ان کی معیت میں چلنا نصیب ہوا ہے، ان کے قدموں کی چال کو دیکھ کر دل گواہی دیتا تھا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کی اور کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو اس تفسیر کو جاننا چاہتا ہے وہ ان قدموں کو آگے دیکھے، ان اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھے۔ لیکن صوفی اپنے انداز میں سوچتے ہیں۔ ایک جملہ معترضہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے آپ سے سوال کیا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جی آپ یہاں سے مسجد اور مسجد سے گھر کی طرف آتے اتنے دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتے، اتنے آہستہ آہستہ چلتے، چھوٹے چھوٹے قدم آپ اٹھاتے ہیں، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، صحت اچھی ہے، تو یہ اتنے آہستہ قدموں کے ساتھ چلنا، اتنے دھیمے قدموں کے ساتھ چلنا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا، یہ جو حکمت اور دانائی ہے نا، اس کو حضور نے فرمایا ضالۃ المؤمن، یہ مومن کی میراث ہے، مومن کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ حکمت اور دانائی سے پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے حدیث میں پڑھا
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی نمازی مسجد سے گھر کو چلتا ہے اور کوئی گھر سے مسجد کو چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کو گنتے ہیں، فرشتے اس کے قدموں کو شمار کرتے ہیں۔ میں اس شمار کو بڑھانے کے لیے، اس تعداد کو بڑھانے کے لیے اپنے قدم بڑھاتا رہتا ہوں۔ صوفیوں کی یہ علامت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ترشروئی، بد کلامی، دشنام ترازی، صوفیاء کی لغت میں اس کا کوئی حصہ موجود نہیں۔ حضرت بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کچھ عقیدت مندوں کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ تھے، ہر دور میں ہوتے، انہوں نے آپ پر آوازیں کسے، جملہ بازی کی۔ جو آپ کے ساتھ عقیدت مند تھے وہ ان کی طرف لپکے تو آپ نے فرمایا نہیں، واپس آ جاؤ، وہ اپنی بات کرنے دو۔ جدھر جا رہے تھے ارادہ ترک کیا، واپس گھر میں تشریف لے آئے۔ اپنی مسند پر تشریف فرما ہونے کے بعد آپ نے ان میں سے ایک سے کہا کہ وہ تھیلے اٹھا کے لے آؤ۔ وہ تھیلے لے کے آئے۔ ان تھیلوں میں وہ خطوط تھے جو آپ کے عقیدت مند آپ کو لکھا کرتے تھے۔ لیکن سوچنے کا انداز ہوتا ہے، فکر کے زاویے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کو الٹو، الٹا کا پڑھو، ایک ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، سینکڑوں خطوط ہیں جن میں سے ہر ایک پر عقیدت اور محبت کے جملے لکھے ہوئے، القابات سے پورے، عشق و محبت کے نور سے وہ خطوط جگمگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ فرمایا جس خدا نے اتنا کہلوایا ہے، جس خدا نے یہ کچھ کہلوایا ہے، اگر تھوڑا سا وہ کہلوا دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ان خطوط کو پڑھوں یا ان باتوں کو سنوں جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ صوفیاء کا یہ انداز ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث، فیصل آباد والے، فیصل آباد میں خطاب فرما رہے، بڑی پتے کی بات ہے۔ فیصل آباد میں خطاب فرما رہے تھے، کسی نے دور سے پتھر پھینکا اور آپ کے سر پہ آتے لگا، خون بہنے لگا۔ بڑا مجمع تھا، کثیر مجمع تھا، لوگ ادھر دب کے بھاگے، کہا نہیں واپس آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھیے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ صوفی کی ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، پھر اس پر عمل کا محل تعمیر ہوتا ہے۔ آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوستو سنو، مکے میں دو طرح کے لوگ تھے، مکے میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو پتھر مارتے تھے، ایک وہ تھے جو پتھر کھاتے تھے۔ ایک وہ تھے جو پتھر مارتے تھے، دوسرے وہ تھے جو پتھر کھاتے تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سردار احمد بھی پتھر کھانے والوں میں شامل ہو گئے۔
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ دھیمے قدموں کے ساتھ، یہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس زمین پر چلتے ہوئے یہ ضرور ایک مرتبہ سوچ لیا کرو کہ اسی زمین کے نیچے مجھے جانا ہے۔ یہ وہ خاک ہے، یہ وہ مٹی ہے جس سے میرا خمیر اٹھایا گیا ہے، جسے گود کر مجھے بنایا گیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ وہ مٹی ہے جس سے مجھے پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں مجھے لوٹایا جائے گا، اسی مٹی میں مجھے لوٹایا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اسی مٹی سے مجھے اٹھایا جائے گا، اسی سے بنایا گیا، اسی میں لے جایا جائے گا اور پھر اسی سے اٹھایا جائے گا۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ فلسفی، یہ سوچ، یہ فکر، بڑے بڑے فلاسفہ اس میں گم ہو گئے کہ یہ انسان کدھر سے آیا، اس نے کدھر جانا ہے اور پھر وہاں سے واپس کدھر آنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا۔ لیکن مولانا ظفر علی خان نے کہا اور بہت خوب کہا، اور مجھے اور آپ کو سب کو سمجھا کے کہا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک داروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک داروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، اور جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، بتلا دیا چند اشاروں میں۔ میرے عزیزوں، اس زمین پر مچل مچل کے نہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں، خدا کا بندہ بن کے جھک کے چلو۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے نا، انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک نشہ سا آتا ہے، بس اس نشے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 مواقع پر انسان آزمایا جاتا ہے، یا خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور مولانا بہادر شاہ ظفر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم ہوگا۔ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مفتوح کی زندگی بھی ہے، مغلوب کی زندگی بھی ہے، اور پھر غالب کی زندگی بھی ہے، فاتح کی زندگی بھی ہے۔ مکہ میں آپ پتھر کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ان کے اعزہ اور اقارب کو تپتے ہوئے صحراؤں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ مکے کی زندگی ہے، لیکن اسی مکے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں، فاتح کی حیثیت سے۔ اور سرکار علیہ السلام جب مفتوح تھے، جب مغلوب تھے، جب آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اس وقت بھی سرکار کا سر سجدے میں تھا، اور جس وقت غالب ہو کر، فاتح ہو کر مکے میں داخل ہو رہے تھے،
روایت میں آتا ہے جس اونٹنی پر بیٹھے تھے سرکار کا سر جھک رہا تھا، جو کعبہ سامنے آ رہا تھا سرکار کا سر جھک رہا تھا یہاں تک کہ آپ کی مبارک تھوڑی اونٹ کے کجاوے کے ساتھ مسا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم خدا کا شکر ادا کرو گے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرے عزیزو، اے صوفیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، کم و بیش ہر انسان کو یہ دونوں مواقع زندگی میں ملتے ہیں، خوشی کے بھی اور غمی میں بھی۔ کامیاب انسان وہ ہے، اے صوفیہ کے دامن سے وابستہ میرے انتہائی عزیز بچوں اور بھائیوں، ان دونوں موقعوں پر اگر آپ نے اعتدال کی رسی کو نہ چھوڑا اور محبوب خدا کی سنت کو اپناتے ہوئے عدل کا راستہ اختیار کیا، نہ خوشی میں خدا کو بھولے نہ غمی میں خدا کو بھولے، میرے عزیزو یہ زندگی بھی تمہاری، آنے والی زندگی بھی تمہاری۔ آج کل بات پر میں اکثر ذکر کرتا ہوں، کیا کروں، میں رہ نہیں سکتا اس لیے کہ جو کچھ دیکھتا ہوں وہی زبان پر آتا ہے۔ شام سے لے کے صبح تک ٹیلی ویژن پر سوائے گالیوں کی بوچھاڑ کے اور تو کچھ سنائی دیتا ہی نہیں۔ لوگ الیکشن لڑتے تھے، لوگ ایم ایل اے ایم پی اے بڑے بڑے مقامات کے لیے تگ و دو کرتے تھے، عزت ملے گی، اقتدار ملے گا تو عزت ملے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جس کو اقتدار ملتا ہے لگتا ہے ایسے ہے جیسے ذلت کی مالا اس کے گلے میں ڈال دی، ذلت کا ہار اسے پہنا دیا گیا، تو صبح سے لے کے شام تک گالیاں۔ بات دوسری طرف دیکھا جائے گی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کمال جائیں اس اخلاق حسنہ کے معلم اول و آخر پر۔ حضور نے فرمایا اذا جاء رجل کریم من قوم فاکرموہ، اذا جاء رجل کریم من قوم فاکرموہ، کسی خاص قوم کی بات نہیں کی، کسی بھی قوم کا باعزت شخص تمہارے پاس آئے اس کی عزت و تکریم کرو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیو ریسپیکٹ، جو اس کو اپنے قبیلے میں عزت اور تکریم ملتی ہے وہ عزت اور تکریم تم بھی کرو۔ مشہور سخی ہے حاتم، اور ان کا بیٹا ہے عدی۔ اس نے جب شورا سنا نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ مدینہ طیبہ آ گیا کہ دیکھتا ہوں چل کے کہ جس نبی کا یہ شورا ہے، جس ذات کا یہ شورا ہے، اسے اپنی آنکھوں سے چل کے دیکھ۔ مدینہ میں جب پہنچا تو سیرت نگار لکھتے ہیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے آ رہے تھے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں ایک گلی سے تشریف لا رہے تھے اور صحابہ کرام وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے آپ کے گردا گرد آ رہے تھے۔ اچانک ایک گلی کی نکت سے ایک بوڑھی سی خاتون پیمان لگے کپڑے برآمد ہوئی اور اس نے حضور کا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا نہیں الگ سے بات کرنا چاہتے۔ حضور اس کے ساتھ گلی میں ایک طرف ہو گئے اور عدی کہتے ہیں یہ انہی کی روایت، کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا وہ حضور سے بات کرتی رہی،
لمبی بات کرتی رہی، لیکن اس اخلاق کے معلم کے ماتھے پہ ایک شکن بھی تھی۔ میں نے کہا جس کا شورا سن کے میں اتنا لمبا سفر طے کرتا ہوا آج یہاں پہنچا ہوں، اور جس کے نام پر مردان عرب اپنے سر کٹا رہے ہیں، اس کی یہ کیفیت کہ ایک بوڑھی عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میری بات سنو، اور وہ بغیر کسی عذر کے ادھر چل پڑا، اور جب تک وہ اسے چھوڑتی نہیں وہ اسے اجازت نہیں دیتا۔ بات مکمل ہونے کے بعد پھر حضور چل پڑے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے تھا، مسجد نبوی آ گئی، حضور داخل ہوئے، حضور کی وہاں پہ چٹائی پڑی ہے، یہ جو کھجور کی چٹائی ہے نا، یہ حضور کا تخت تھا، چٹائی پڑی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے، بیٹھتے ہوئے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہچان گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور سخی حاتم کا بیٹا عدی ہے، عدی اس وقت تک ایمان نہیں لایا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی تک مشرف کا اسلام نہیں ہوئے۔ حضور ویسے کھڑے فرمایا اچھا آگے آؤ، وہ آگے آئے تو سرکار نے اس کا بازو پکڑ کے کہا عدی تیرے باپ حاتم نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، تیرا باپ بڑا سخی تھا، اس نے انسانوں کو بہت نوازا ہے، تو ادھر آ، ادھر میری اس چٹائی کے اوپر، اس کے اوپر بیٹھ۔ علی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چٹائی پہ بیٹھنے کے لیے، میں آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ان مولانا سے تو جو میں چاہوں کہہ سکتا ہوں، یہ میرے بچوں کی جگہ ہیں، باقی علماء سے تو نہیں کہتا ادباً، لیکن دیکھیے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تبلیغ کی بات کرو، یہ ہے صوفیوں کی کا انداز تبلیغ، جب بھی کسی کو دین کی دعوت دو تو حکمت اور دانائی کے ساتھ دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اس کی وضاحت ہو رہی ہے قرآن میں۔ وقت نہیں ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے فرعون کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے سب سے بڑے طاغوت ہونے میں کوئی شک ہے؟ سرکش ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون کے پیغمبر ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہ ان کے پیغمبر ہونے میں کوئی شک، نہ اس کے طاغوت اور سرکش ہونے میں کوئی شک۔ اور قرآن کہتا ہے کہ رب نے فرمایا اذهبوا الى فرعون انه طغى۔ خود قرآن کہتا ہے اے موسیٰ، اے ہارون، یہ فرعون سرکش ہے، باغی ہو گیا ہے، کافر ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ اور اگلی بات جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا، اے میرے پیغمبروں، اے موسیٰ اور ہارون، اس کے پاس جا کے سخت بات نہ کرنا۔ وَقُلْ لَا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا، اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا۔ کیا وجہ ہے کہ بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کا ایمان مرہون منت ہے؟ صوفیاء نام کا
ایک جملہ یاد رکھیے، اس بر صغیر میں ایمان کا پودا، اسلام کا پودا، چشتیہ کے سربراہ، سلسلہ چشتیہ کے قائد اور امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھا۔ اس پودے کو کاشت اس زمین پر، بر صغیر کی زمین پر حضرت خواجہ اجمیری نے کیا۔ یہ پودا بڑا، یہ پودا جوان ہوا، یہ پودا اپنے کمال کو پہنچا، تو پھر دشمنان اسلام نے اس کے جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی، اس کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی۔ جب جڑوں کو کاٹنے والے میدان میں آئے تو پھر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ماتھے کے جومر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں تشریف لائے۔ جس پودے کو لگایا چشتیوں نے تھا، اس کو بچایا پھر نقشبندی۔ میرے عزیزو، وقت بہت ہی کم تنابیں کھینچ چکا۔ میں چاہتا ہوں آپ نماز عصر سے پہلے کھانا کھا لیں۔ میں صرف اس موقع پر آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے صوفیاء کے ساتھ تعلق بھی رکھو، لیکن ان کی تعلیمات کو بھی حفظ جان کرو، ان کی زندگیوں سے سبق سیکھو، اور خاص طور پر وہ حضرات، وہ مرد و زن جن کا بغداد شریف سے تعلق ہے، وہ ایک بات یاد رکھیں کہ بغداد شریف کی ایک ہی صدا ہے کہ خدا کے فرمان پر عمل کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اپنی زندگیوں کا رخ متعین کرو، منزل آگے بڑھ کر تمہارے قدم چلے گی۔ کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ نوجوانوں تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں اکثر، کیونکہ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ایسا نہیں۔ میں تو بہت ہی گنہگار اور ناکارہ انسان ہوں، لیکن میری اپنی زندگی اب تو بہت گزر چکی کا مشاہدہ یہ ہے کہ جس خاندان کا، جس شخص کا تعلق اہل اللہ کے کسی خاندان سے ہے، وہ ہزاروں برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ میں نے زیادہ دیار فرنگ میں جا کے کیا، برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں۔ یقین کریں کہ وہ خاندان جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی اہل اللہ کے خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں دیار فرنگ میں بھی وہ نکھرے ہوئے نظر آتے، الگ تھلگ نظر آتے۔ وہاں آپ گھروں میں جائیں نا، تو جس گھر میں آپ کو مصلی نظر آئے، جس گھر کا بچہ آپ کو جھک کر محبت کے ساتھ سلام کرے، تو یقین کر لینا کہ اس نے اپنا ہاتھ، یا اس کے باپ نے، اس کے دادا نے اپنا ہاتھ کسی نہ کسی ہاتھ والے کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، دمِ عارف نسیم صبح و دم ہے، دمِ عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں شب ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ لیکن
کسی شعیب کے میسر آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات کا عرس ہے، ایسے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اگر اجازت ہو تو میں 1-2 منٹ تو میں آپ کو سنا دوں۔ یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فرسٹ ہینڈ روایت، مطلب میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی۔ ایک بابا تھے مالی کے، مالی گاؤں ہے کلر سے نام، بابا فضل دار، اس نے مجھے خود سنایا، کہنے لگا کہ میں انگریز کی فوج میں ملازم تھا، جنگ عظیم دور کی، ہم لڑتے رہے، گرفتار ہو گئے، ہمیں مخالف فوج جرمن فوج ایک جزیرے میں لے گئی، وہاں میں قید کر دیا گیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، گھر والوں نے پیچھے دعا وغیرہ کر لی، اب اتنے عرصے کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ گئے ہوں گے، اور ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کسی دن موت آئے گی، یہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے اور مچھلیاں اپنا ہمیں لقمہ بنا لیں گی۔ مایوس ہو چکے تھے۔ ایک روز خواب میں نے دیکھا، یہ بابے کی اپنی زبانی ہے، کسی اور نے نہیں سنایا، بابے نے خود سنایا۔ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ جزیرے میں داخل ہو رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہے، اور کرتے کرتے وہ ہمارے کیمپ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بابا کہتا ہے میں نے دوڑ کے خواب میں آپ کے ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیا، اور آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا فضل دار، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اتنا کہا اور اتنے جذبے کے ساتھ کہا، میری آنکھ کھل گئی۔ لیکن عقیدت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ کہتا ہے جو میرے ساتھ 4-5 اور دوست تھے نا میرے، جو جہاں ایک جگہ افغان تھے، میں نے ان میں سے ایک ایک کو جگایا، انہوں نے کہا فضل دار کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہماری رہائی کا وقت آ گیا، ہماری رہائی کا وقت آ گیا۔ کہا یار کون یہاں رہا کرے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جن کو پتہ ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کون، کیسے؟ کہنے کہ خدا گواہ ہے، میرے مرشد اس جزیرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہ لگے کہ کوئی 3 دن گزرے تھے، 3 دن گزرے تھے کہ ہم جا رہے تھے نماز پڑھ کے، تو جو گارڈ تھا گیٹ پہ، اس سے کبھی کبھار گپ شپ ہوتی رہتی تھی، اس کے پاس تھوڑی دیر رکے تو اس نے کہا یار تم کوئی عجیب لوگ کہ تم 4-5 جو دوست ہو نا، یہ میں نے دیکھا ہے کسی سے کوئی چھیڑ نہیں، کوئی اور بد زبانی نہیں، بد کلامی نہیں، بس اپنے اللہ کو یاد کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو اور وقت گزار رہے ہو، میرا دل چاہتا ہے تمہاری کوئی مدد کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہوں ادھر جاتا ہوں۔ لگے کہا میری خواہش ہے تمہاری کوئی مدد کروں۔ کہا کیا مدد ہو سکتی؟ اس نے کہا یار میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ فلاں تاریخ سے یہ کرسمس وغیرہ شروع ہو رہی ہے، تو یہ لوگ اپنے اس میں مصروف ہوتے ہیں، تو رات کے پچھلے پہر میں یہ گیٹ تھوڑا سا کھولوں گا،
تم فوجی لوگوں کرالنگ کرتے ہوئے آؤ اور نیچے سے گزر جاؤ، باقی پھر تمہارا اللہ مالک۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک رات ایسے ہی ہوا، اس نے گیٹ تھوڑا سا کھولا، ہمیں اشارہ ہوا، ہم کرالنگ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور بھاگ پڑے۔ اب کوئی پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا جزیرہ ہے، سمندر کے کنارے کنارے ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کئی گھنٹے بھاگے، تھک کے گر پڑے۔ جب گرے تو دور دیکھا جہاز ایک جو سمندر میں بحری جہاز جا رہا ہے، اس کی بتی ہمیں نظر آئی۔ کہتا فوراً میرے دل میں خیال آیا اور میں اٹھا، وہاں سے ایک بہت بڑا ڈنڈا پکڑا اور اپنی قمیض اتار کے میں نے اس ڈنڈے کے سرے پہ لگائی اور اس کو آگ لگا اور میں نے اس کو ہلانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس جہاز کا رخ ہماری طرف ہو گیا، ہماری طرف مڑنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز قریب آیا اور انہوں نے مائک پر اناؤنس کیا کہ تم لوگ کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا تھا کہ جھوٹ کسی صورت نہیں بولنا، بے شک یہ لوگ ہمیں مار دیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتا ہے ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، جرمنوں کے قید تھے، وہاں سے ہم بھاگے ہیں، بھاگ کے نکل آئے، اب کچھ پتہ نہیں ہے ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں بھی مسلمان ہوں، اور یہ مصر کا جہاز ہے، میں بوٹ پھینکتا ہوں، کشتی پھینکتا ہوں، تم اس پہ بیٹھو، ہم تمہیں کھینچ لیں گے، ہم تمہیں مصر لے چلیں۔ کہتے اس نے بوٹ پھینکی، ہم 5-6 جو بھی تھے بیٹھ گئے اور اس نے جہاز میں بٹھا دیا اور ہمیں مصر لے گئے۔ وہاں سے پھر ہم نے جہاز کا ٹکٹ وغیرہ لیا اور جو بھی تھی نکال واپس کراچی پہنچے، کراچی سے ایک تازہ ترین ہے تو پابندی، لیکن اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو ریکارڈ نہیں کرنا۔ آپ کا حامی و ناصر اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنی محبت اور اپنے محبوب کریم اور اپنے محبوب کریم کے ساتھ محبت کرنے والے سچے لوگوں کی محبت نصیب فرمائے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا